سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس فرصے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برآوری، بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل، جبہ مقاومت کی فتح و نصرت اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کر کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیے گا محمد و اذان محترم، دعا کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کی جا رہی ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے چند نکات عرض کیے تھے، بالخصوص کل ہم نے نسبتاً اس موضوع پر کہ دعا بھی وہ موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے دعا سے منہ موڑنے یا اس کے مقابل میں غفلت کرنے پر عبادت اور بندگی کے مقابل میں تکبر شمار کیا، اور وہ مشہور آیت کی جس کا ٹکڑا اکثر صاحبان ایمان کو یاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، اسی کے آگے یہ اللہ کا ارشاد تھا کہ جو بھی میری وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تو اس لیے اہمیت دعا یعنی کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ اگر زندگی میں شامل ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ روایت ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی انسان نماز پڑھے، مثلا فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی، تو نماز جب مکمل کرتا ہے تو فرشتے توجہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کہ جس نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے، اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نماز کے بعد مانگے گا کیا، یعنی یہ دعا کیا کرتا ہے، فرشتے توجہ کرتے ہیں اس کی طرف۔ لہٰذا حدیث قدسی میں ہے اگر نماز کے بعد بندہ کوئی دعا مانگے ہی نہیں تو وہاں پروردگار اظہار تعجب کرتا ہے کہ تعجب ہے میرے بندے پر کہ میں اس کی پکار سننے کے لیے آمادہ ہوں اور یہ بغیر کوئی دعا کیے چلا گیا، بغیر کچھ مانگے چلا گیا۔ اور جو پہلے عرض کیا تھا، اور اس وقت دعا سے پتہ بھی چلتا ہے کہ بندے کی کیفیت کیا ہے، بندہ پروردگار کے ہاں کس مقام پر ہے۔ دعا ہماری کیفیت کو، ہمارے معنوی رتبے کو بھی ظاہر کرتی ہے، ہماری دعائیں بتاتی ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم نے روحانی طور پر کیا رشد کیا ہے، کیا ترقی کی ہے۔ آج جو دو آیات آج کی خدمت میں عرض کروں گا، آج کے مفہوم کے طرف جاتے ہوئے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ قدرت الہی اگر شامل حال ہو جائے تو بہت تھوڑی محنت پر انسان بہت سارے مراحل کو طے کرتا ہے، انسان تھوڑی محنت پر بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ قدرت الہی ساتھ ہے۔ کوئی غیبی مدد یا مختلف الفاظ ہیں کہ جو عام معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں، کسی غیبی ہاتھ نے مدد کی، کوئی غیبی قوت اس کی مدد کر رہی ہے۔ تو یہ قدرت الہی کو شامل کرنے کا معاملہ دو عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، درود پڑھے محمد۔ عجیب ہے یہ حدیث، اور اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے تو یقین کریں میرے اور آپ کی زندگی کے معاملات کا رخ بدل جائے گا، ہمارے زندگی کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، رویہ ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قدرت الہی بندے کے گمان کے مطابق چلتی ہے، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے قدرت الہی اس کے گمان کے مطابق چلتی ہے، یعنی یہ مشیت اور منشاء پروردگار میں، یا آج کی زبان میں کہوں تو یہ سسٹم کے اندر فیڈ ہے، قدرت کے سسٹم میں یہ چیز فیڈ ہے کہ بندے کا جو گمان ہوگا اس کے مطابق چلے۔ اگر بندہ اچھا گمان رکھے، مثلا بندہ بدگمان نہ ہو،
بندہ خدا کے بارے میں سوء ظن نہ کرے، بندہ گمان رکھے، بندہ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے. کوئی مشکل پیش آئی فوراً مایوس نہ ہو. کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی دقت آ گئی، تو اس وقت اگر انسان مایوس ہوتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مجھ پر یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ کیا میرے اوپر یہ تکلیفیں آتی ہیں، اگر اس کے بجائے خوشگمانی رکھے، نیک گمان رکھے، مثلا یہ سوچے کہ نہیں، اس سے پہلے بھی میری زندگی میں مشکلات آئی ہیں، پروردگار نے ان مشکلات کو برطرف کیا ہے. جس نے پہلے میری زندگی سے مشکلات کو برطرف کیا ہے وہ اب بھی کرے گا. اس کو کہتے ہیں اچھا گمان رکھ. اور نبی فرما رہے کہ جو اچھا گمان رکھے گا قدرت اس کے ساتھ اسی حساب سے چلے گی. اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان ہو، کسی کے ذہن میں یہ کیفیت ہو، ہماری تو ساری زندگی ہی مشکلات میں گزری ہے، ہم نے تو زندگی ہی تنگیوں میں گزاری ہے، آگے بھی اسی طرح گزر جائے گی، یہ وہ گمان ہے، یہ بدگمانی ہے. اب اگر یہی گمان رکھتا ہے تو پھر یہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، قدرت نے اسی حساب سے اس کو چلانا ہے. لیکن اگر کوئی یہ گمان رکھے کہ نہیں، میرے رب نے پہلے بھی مجھ پہ بہت کرم کیا ہے، میرا رب مجھ پہ کرم کرے گا، تو یہ گمان قدرت کو اس کے ساتھ اسی طرح سے شامل کرواتا ہے. اللہ سے نیک گمان رکھنا بہترین اعمال میں سے ایک ہے، عمل ہے یہ. مثلا انسان اچھا گمان رکھے خدا سے، یہ عمل ہے، اس عمل کی جزا ہے، اجر ہے. یہ وہ واحد عمل ہے انسان کے اعمال میں سے جو مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے. توجہ ہے؟ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا نا. کیا کوئی مرنے کے بعد کوئی عمل کر سکتا ہے؟ کوئی میت اس دنیا سے چلی گئی، یہ تو بیان شدہ ہے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ مرنے کے بعد عمل کا راستہ بند ہو گیا، اب عمل نہیں کر سکتے، اعمال بند، اب حساب و کتاب ہے، اب جزا و سزا ہے. لیکن اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ وہ عمل ہے کہ جو قیامت کے دن بھی انسان کرے گا اور اس کی جزا پائے گا. روایت موجود ہے اچھا گمان، روایت موجود ہے کہ ایک بندے کے لیے اس کے اعمال کا جب میزان میں تولا جائے گا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اب فرشتوں کو، یعنی وہاں وہ آٹو سسٹم ہے سارا، یعنی آج کے زبان میں سمجھاؤں تو سسٹم آٹو ہے. میزان میں رکھا، دیکھا تو اعمال بد زیادہ ہیں تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا. قرآن مجید میں موجود ہے. قیامت میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک سمبل جس سے دیکھنے والوں کو اور اس کو بھی اپنے رزلٹ کا پتہ چلتا ہے. کسی زمانے میں گورنمنٹ اسکولوں کے اندر رزلٹ کارڈز کے کلرز بنا دیے تھے. ہمارے ہاں یہ ہوا تھا. اس میں ایک گرین کلر کا کارڈ تھا، ایک ریڈ کلر کا تھا، ایک وائٹ کلر کا تھا. تو پہلے سے ٹیچرز نے بتایا تھا ریڈ کلر کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ پر سلام. وہ دوست تھا، اس نے اپنے رزلٹ آیا میٹرک کا تو اپنے دوست نے کہا تم رزلٹ دیکھنے جا رہے ہو تو میرا بھی رزلٹ دیکھ لینا، اور میرے ابو نے آنا ہے ابھی یہاں پہ، اگر تم واپس آؤ رزلٹ دیکھ کے اور میرے ابو ساتھ ہوں تو ڈائریکٹ مت بتانا کہ میرے کوئی اگر پیپر فیل ہوا ہے. ایک پیپر فیل ہوا تو بتا دینا کہ ایک مسلمان نے تمہیں سلام کہا ہے. 2 پیپر فیل ہو تو کہنا 2 مسلمانوں نے سلام کہا ہے. اس نے کہا ٹھیک. اب وہ جب رزلٹ دیکھ کے واپس آیا تو اس کا ابا ساتھ تھا. اس نے اس کو کہا امت مسلمہ کی طرف سے سلام ہو، یعنی گویا پوری امت ہی اس وقت تمہیں سلام کہہ دے گی، سارے کے سارے کہے. تو وہ اساتذہ نے ہمیں بتا دیا شروع میں کہ اگر کسی کا رزلٹ کارڈ ریڈ ہوا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے سارے پیپر فیل ہیں، یعنی اب تم فیل ہو چکے، اس کلاس سے آگے نہیں جاؤ. اگر سفید ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیپر فیل ہیں لیکن کلاس سے پروموٹ کر دیا ہے. اور اگر گرین تمہیں تھما دیا جائے تو پھر سمجھ جانا کہ نمبر بھی اچھے ہیں اور پاس بھی ہو گئے، ممکن ہے کہ پوزیشن بھی ہو. یہ اس وقت جو ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے، انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ اناؤنسمنٹ میں بچے کو فیل کہیں تو اس کو نفسیاتی طور پہ ایک دھچکا لگتا ہے، تو وہ اس سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا. قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے.
یہ سورہ حاقہ میں ہے کہ جب دائیں ہاتھ میں نام اعمال جس کو دیا جاتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ سب کو آفر کرے گا، لو میرا نام عمل پڑھو، پڑھو میرا نام عمل، اقرؤ کتابیہ، کہ میرا نام عمل پڑھو۔ لیکن جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چھپتا پھرے گا، وہ چاہے گا کسی کو دکھے نہیں۔ تو بس قیامت کا دن تو وہ ہے، یہاں میزان میں اعمال تولے گئے اور نام عمل بائیں ہاتھ میں دے دی، اور بائیں ہاتھ کا مطلب ہے جہنم۔ عجیب ہے یہ روایت۔ خدا کے ساتھ اچھا گمان رکھنا وہ عمل ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ اب اس کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دے دیا تو سسٹم آٹو ہے، دو فرشتوں نے پکڑا اس کو، لے کے نکلے جہنم کی طرف۔ اب جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے یہ بندہ مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھتا جائے گا، تو فرشتے اس سے سوال پوچھیں گے پیچھے کیا دیکھ رہے ہو تم؟ تو وہ کہے گا مجھے نہیں لگتا کہ میرا پروردگار مجھے جہنم میں ڈالے گا، لے کے جا رہے جہنم کی طرف۔ یعنی یہ ابھی بھی خدا سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ کہتے ہیں آواز سے قدرت آئے کہ فرشتوں روکو، اس کا ایک عمل قبول ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے نام عمل میں نیکیوں کا وزن بڑھ گیا ہے۔ یا اللہ اس جگہ کوئی عمل کیا اس نے؟ ہاں، ابھی اس نے مجھ سے نیک گمان رکھا ہے اور میں اس کو اس نیک گمان کا اجر دینا چاہتا ہوں، اور اس کا اجر جب اس کو دے رہے ہیں تو اس کے نام اعمال میں نیکیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اب یہ جہنمی نہیں بچا، اس کو جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ تو بس اس حدیث کے مطابق قدرت الہی بندے کے گمان کے ساتھ چلتی۔ اپنی زندگیوں میں اگر مصائب کا، مشکلات کا، تکلیفوں کا، اولاد کے بارے میں کسی مشکل کا شکار ہیں، زندگی کے مالی معاملات میں کسی تنگی اور مشکل کا شکار ہیں، اور آئلی موضوعات میں کسی بھی جگہ تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو ایک دفعہ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں خدا سے گمان کون سا رکھا ہوا ہے، قدرت الہی سے گمان کیا رکھا ہے۔ اگر گمان نیک رکھا ہے، حسن ظن رکھا ہے، تو پھر آپ کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ وَإِلَّا پروردگار کبھی بھی اپنے بندے کا برا چاہتا ہی نہیں ہے۔ ایک وضاحت ضروری ہے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے سمجھ میں۔ ایک درود پڑھ لے محمد و آلہ۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی مشکل آتی جو اس وقت بہت بری لگتی، تلخ لگتی ہے، اتنا کڑوا اور زحمت، اذیت، تکلیف، انسان کڑتا ہے کہ یہ کیا ہو۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مصیبت یا اس کی تلخی ختم ہو چکی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ مصیبت نہیں تھی، اصل میں اگر غور کروں تو وہ مصیبت نہیں تھی بلکہ وہ راحت تھی۔ میں اس وقت وقتی طور پر اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے اس طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ ہمارا معاملہ پروردگار کے افعال کے بارے میں، خدا کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہے اس کے بارے میں اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جس کا والدین کے بارے میں اس کی رائے ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا، اس بچے کے ماں باپ کے بارے میں جو سوچ ہوتی ہے، ہم مانو کا پروردگار کے بارے میں وہی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں نے منظر پڑھا تھا اور دیکھا زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کی ناک بہنے لگی، ناک سے گندا مواد نکلا، اب چھوٹا ہے اسے تو نہیں پتا کہ صاف کر دیں، اب وہ منہ میں چلا جائے، گندگی کھانا شروع کر دے۔ ماں نے جو ہی دیکھا کہ ناک سے کچھ بہنے لگا، ماں نے رومال پکڑا اور جا کے اس کی ناک کو صاف کیا۔ جو ہی یہ عمل ہوا، جناب علی نے گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا کہ یہ مجھ پر کون سا ظلم لایا اس نے۔ آرام سے میں بیٹھا ہوا تھا اور اطمینان سے تھا، کھیل رہا تھا، ہنس رہا تھا، اچانک پکڑ کے ناک کو دبا کے میری کھینچ لیا، ایسے جیسے میری یہاں کوئی ایسی دولت چھپی ہوئی تھی جو مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ واہ کر کے رونا شروع کر دیتا۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسے وہ جو ناک کو دبانے سے جو تھوڑی سی تکلیف تھی وہ اس کو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ جو جراثیم اس سے صاف کیا ہے، وہ جراثیم کھانے سے جو اس کو بچایا ہے، وہ اسے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ناک صاف ہو گئی۔ اسی طرح جب بچہ گندگی کرتا ہے
تو گندگی صاف ماں جب کراتی ہے تب بھی روتا ہے. ماں گندگی صاف کرا رہی ہے اور وہ ایسے رو رہا ہے, چلا رہا ہے جیسے کوئی دولت اس سے چھینی جا رہی ہے, اس کا کوئی قیمتی اثاثہ اس سے جدا ہو رہا ہے. لیکن یہی بچہ جب اسے صاف ستھرا کر کے دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو تب وہ راحت کا سانس لیتا ہے, نہیں یہ زیادہ اچھا ہے, پہلے اچھا نہیں تھا. لیکن جب وہ صفائی ہو رہی تھی تو رو رہا تھا. ہماری زندگیوں میں بھی بعض تکلیفیں راحت ہیں اصل میں, وہ شیریں ہیں اصل میں, لیکن ہم اس کے ٹیسٹ سے آگاہ نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہماری زبان کا وہ ذائقہ جو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. دعاؤں کے اندر جملہ موجود ہے, عجیب ہے یہ جملہ معصوم کی دعا کے اندر, پروردگارا تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب وہ نعمتیں تو نے عطا کی تو میں اسے زحمت سمجھ رہا تھا, جب وہ نعمت مجھ پر نازل ہوئی تو میں اسے کڑوا دیکھ رہا تھا, تلخ دیکھ رہا تھا. لیکن جو ہی کچھ وقت گزرا تو مجھے اندازہ ہوا وہ زحمت نہیں نعمت تھی, وہ تلخی نہیں شیریں تھا, وہ مٹھاس تھی. تو بس زندگی میں قدرت الہی کو شامل کرنے کے لیے خدا سے نیک گمان رکھنا ہے. اب نیک گمان رکھنے کے باوجود کسی کو تنگی کا شکار ہونا پڑے, نیک گمان رکھنے کے باوجود کسی کی زندگی میں مصیبت آ جائے تو وہ یہ نہ سوچے لو حدیث میں تھا نیک گمان رکھو تو اچھا ہو جائے گا, میں نے نیک گمان رکھا پھر بھی مجھ پہ تکلیف آ رہی ہے. تو توجہ کیجئے گا, یہ ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف لگ رہی ہو, یہ ممکن ہے اس بچے کے ناک صاف کرنے کی طرح ہو کہ جو ماں ناک صاف کرتی ہے اس طرح کی تکلیف ہو. بنیادی طور پہ ممکن ہے کہ کوئی بڑی مصیبت ٹالی جا رہی ہو. بعض اوقات خدا کریم ہے, پروردگار اپنے بندے پہ لطف فرماتا ہے. بعض اوقات سخت سے سخت مصیبت کو کنورٹ کر کے چھوٹی تکلیف دے دی جاتی. یہ ایک عارف بزرگوار کا بہترین جملہ ہے جو سمجھایا انہوں نے ہضم کروا کے. انہوں نے کہا بعض اوقات یہ جو چھینک آتی ہے ہمیں, کچھ دفعہ تو چھینک نارمل ہے, انسان چھینکتا ہے اور فریش بھی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات چھینک آتی ہے بہت تیزی سے, شدت سے, اور وہ جب چھینک آئے تو پورا بدن ایک دفعہ کھینچتا ہے, تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کے. ایسی چھینک کبھی کبھی آتی ہے. انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ ہم نے کہا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چھینک آتی ہے کہ پورا بدن کھینچتا ہے. کہا اس وقت خدا کا زیادہ شکر ادا کرو. کیوں؟ کہا یہ کوئی بہت بڑی مصیبت تھی جس کو چھوٹا کر کے تمہیں دی گئی ہے. یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت تمہارے سر پہ آنی تھی, لیکن پروردگار نے تمہارے نیک گمان کی وجہ سے اس کو چھوٹا کر کے تم پہ ڈال دیا ہے. بعض اوقات کسی قریبی کے موت کو منتقل کر کے چھینک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یعنی اس نے کسی قریبی کی موت دیکھنی تھی, لیکن پروردگار کے ساتھ نیک گمان کی وجہ سے اس کو بدل کے چھینک میں تبدیل کر دیا ہے. یا بعض اوقات کسی بڑی مصیبت کو بدل کے کسی چھوٹے مرض میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. کوئی نہیں یہاں پہ وہ مرض برداشت کرے. بعض اوقات انسان کو مرض عالم برزخ کے کسی سخت مرحلے سے بچانے کے لیے دیا جاتا ہے. اسی لیے بخار کے بارے میں تو تاکید ہے. اب ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, بخار کے بارے میں تاکید ہے کہ پہلے 3 دن دوا نہ کھائیں. مشکل میں ڈال دیا. درود پڑے محمد والے محمد. ہے مشکل لیکن حدیث ہے, میں نے خود پڑھا کتاب. امام حسن عسکری علیہ السلام راوی آیا, مولا بخار میں تپ رہا ہوں, کوئی دوا بتائیں یا دعا کر دیں. کب سے بخار؟ تو مولا ایک دوسرا دن ہے. نہیں, چوتھے دن دعا کرو. چوتھے دن. اب خود سوچیں, بندہ بخار میں تپ رہا ہو, تکلیف میں ہو, اور جہاں سے امید ہو کہ یہاں سے حل ہونا ہے, وہاں کے کہے کہ مولا بہت بخار میں تکلیف ہے, مشکل ہے آپ. تو وہ بیچارہ اسی لیے ایک دفعہ ہڑبڑا گیا کہ بھائی نہیں, چوتھے دن کروں گی. تو اس کو بے چین دیکھا تو پھر امام نے فرمایا یاد رکھنا 3 دن تک بخار رحمت ہے, مرض نہیں ہے. چوتھے دن میں داخل ہو جائے تو مرض شمار ہوتا.
اسی طرح زکام جو نزلہ ہے وہ بھی 3 دن تک رحمت ہے. یعنی یہ بخار کس لیے ہے؟ یہ بدن کے اندر بدن کسی بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہے اور بدن اس بیماری کو شکست دے رہا ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے، یا پھر دوسری صورت میں جو بتایا پیغمبر نے، اگر کسی کو بخار ہو تو شکر ادا کرے، کیونکہ اس کی یہ بدن کی تپش اس کے گناہوں کو جلا رہی ہے. گناہ جل رہے ہیں، اس کے بدن تپ رہے، گناہ جلتے جا رہے ہیں، اور جتنی دیر تک یہ بخار ہے وہ گناہ جل جائیں گے، اس کے لیے آخرت کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. لہٰذا اب ایسا نہ ہو آپ خدا نہ خواستہ کسی کو مرض کی وجہ سے بخار ہو اور وہ بعد میں پھر میرے اوپر آ جائے. یہ معمول میں کسی مرض کے بغیر اگر کوئی بخار کا مسئلہ ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے. قدیم طب بھی یہی کہتا ہے، قدیم طب میں بھی میں نے پڑھا ہے، وہ بھی اسی پر ہے کہ معمول کا جو بخار ہے، جیسے بعض اوقات وبا کی وجہ سے کوئی بخار ہوتا ہے، مطلب کوئی جراثیم پھیل چکا ہے، کوئی وائرس پھیل گیا ہے، اس کی وجہ سے تو وہ مرض ہے، اس کا فوراً مداوع کیا جاتا ہے. جب اگر وبا نہ ہو یا کوئی اور مرض نہ ہو، روٹین کا بخار، تو اگر ایسا ہو تو اس وقت انسان کو تھوڑا سا رکنا چاہیے. اچھا رکنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ عجیب ہے، احادیث نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے موضوع مکمل کرتی ہیں. اچھا بخار بھی ہے، آپ نے کہا 3 دن تک بخار رحمت بھی ہے، تو 3 دن تک بستر پہ پڑے رہے. امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے، مرض میں جب تک بدن ساتھ دے کام کرتے رہو. 102 پہ لیٹ مت جاؤ، کام کرتے رہو. ہمارے ہاں ہمارے مدرسے کے استاد تھے، اور وہ ان کا بڑا سخت قانون انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ آگا اب میں مریض ہوں، میں کلاس میں نہیں آ سکتا. انہوں نے رکھا ہوا تھا مریض وہ ہے جو اسپتال میں داخل ہے، جو ہاسٹل میں ہے وہ کلاس میں آئے گا. کہ اگر مریض ہے تو پھر اسپتال میں، نہیں تو پھر کلاس میں. تو ان کی کلاس میں ان کی کلاس میں اکثر مریض ٹھیک ہو جاتے، تو ہم نے ان کی کلاس کو شفا خانہ بھی رکھا ہوا. صبح دیکھا تو ایک استاد جو ذرا نرم تھے، تو ان کی کلاس میں تو 4-5 کے سر درد کی وجہ سے وہ آ نہیں رہے ہوتے، وہ اگلی کلاس میں سب کا سر درد ٹھیک ہو کے کلاس میں پہنچے ہوتے. تو بس امیر المومنین نے مرض کے ساتھ، یعنی مرض میں فوراً لیٹ نہ جائے، بلکہ جب تک بدن ساتھ دے کام کرتا رہے، بدن ساتھ دے چلتا رہے، خود کو مرض کے مقابل میں کھڑا کرے. یہ خود بھی آج کا جدید جو علم ہے وہ بھی مانتا ہے انسان کا امیون سسٹم اسی طرح مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح آگے بڑھتا ہے، اسی طرح اس کی پاور بڑھ جاتی ہے. بس عزیزان محترم، بندے کے گمان کے مطابق اللہ کی قدرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اگر بندہ دعا کے باب میں دعا کے ذریعے سے قدرت الہی کا شامل ہونا، اور اگر دعا نہیں ہے تو قدرت کا بندے کو لفٹ ہی نہ کرانا، یہ موضوع بیان کیا ہے سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیت نمبر 77. سورہ فرقان 77 آیت پر مشتمل سورت، سورہ مومنون کے بعد ہے. حج مومنون کے بعد فرقان، اور اس کے بعد سورہ نور. اب سورہ فرقان کی آیت نمبر 77. عجیب ہے یہ. اب یہاں پہ مخاطب اللہ نے اپنے نبی کو کہا قل، اے میرے نبی کہہ دیجیے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پرواہ ہی نہیں. یہاں پر رب کی جو نسبت دی ہے وہ ہماری طرف نہیں دی، بندوں کی طرف نہیں دی ہے، پیغمبر کی طرف دی. یعنی گویا لفٹ ہی نہیں کرائے بندوں کو. یہ بہت سمجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سیدھی بات کی جا رہی ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہے، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے. قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی. یعبأ کا ترجمہ 2-3 طرح سے کیا جاتا ہے اور تقریباً مترادف ہیں ایک دوسرے. یعبأ یعنی کیا مطلب؟ تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ما یعبأ کوئی پرواہ نہیں، یا ما یعبأ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ما یعبأ تم کسی احترام کے، کسی مقام کے لائق ہی نہیں ہو. اب
جوڑے کیا بنتا ہے؟ قل میرے نبی کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کے نزدیک تمہارا کوئی مقام ہی نہیں ہے. بندوں سے کہا جا رہا، تمام انسانوں سے، اور نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، اور رب کی نسبت بھی نبی کی طرف دی جا رہی ہے. لفٹ ہی نہیں کرائی بندوں کو. جیسے بعض جگہوں پہ ربکم ہوتا ہے، جیسے کل جو آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا کہ اسے پکارو. یہاں پر تم سے بندوں سے تعلق ہی نہیں، بندوں کو لفٹ ہی نہیں. قل میرے نبی کہہ دیجیے ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تم میرے رب کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہو. کب تک؟ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہو، یعنی اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں. یعنی قدرت کو تم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں اگر تمہاری دعائیں نہ ہو. یعنی تمہارے معاملات میں قدرت کی مدد شامل ہی نہیں ہوگی اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو. اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو تم بارگاہ الہی میں کسی مرتبے کے حامل ہی نہیں ہو. تمہیں کوئی رتبہ نہیں ملا پروردگار کے اگر تمہاری دعائیں نہیں ہو. یعنی دعا کا مسئلہ، دعا کا موضوع اس کے اندر اہم ہے. اگر انسان کی دعائیں نہ ہو، پکار نہ ہو، پروردگار کے آگے گڑ گڑاتا نہ ہو، خدا کے حضور التجائیں نہ کرتا ہو، خدا سے مدد، خدا سے مانگتا نہ ہو، طلب نہ کرتا ہو، تو پھر قدرت الہی ایسے بندے کو لفٹ ہی نہیں کرا دی. قدرت کو ایسے بندے کی پرواہ ہی نہیں. دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں پروردگار سے، طلب نہیں کرتا خدا سے، اظہار عاجزی نہیں کرتا خدا سے. اگر اظہار عاجزی کرے تو پروردگار کا جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد ایک جملہ کہا، انی مغلوب فانتصر. 3 لفظ ہیں، انی مغلوب فانتصر، اظہار عاجزی کیا. جواب میں وہ طوفان نوح برپا ہوا. قرآن نے طوفان نوح آنے کی وجہ بیان کی. ہم سب کے ذہن میں طوفان نوح سے وہ پوری امت اللہ نے تباہ کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے. درست ہے، کیونکہ وہ توحید کی طرف نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ قیامت کا اعتقاد نہیں رکھ رہے تھے. یہ سارے ریزنز ہیں نا. لیکن جانتے ہیں قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے کہا یہ طوفان، یہ عذاب تم پر اس لیے آیا کہ تم نے میرے بندے کو جھٹلایا ہے. نوح کی وجہ سے آیا ہے. قد کفر کہا، وہ کہ جسے جھٹلایا ہے، یہ عذاب تم پر اس کی وجہ سے آیا ہے. کیونکہ نوح نے آخر میں کہہ دیا انی مغلوب فانتصر، میرے رب اب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی میری مدد کر. اور وہ مدد کی ہے پروردگار. تو یہ جو جملہ ہے انی مغلوب فانتصر، یہ ایک نسخہ کیمیا ہے زندگی کے معاملات، مشکلات سے نکلنے. غالباً آیت اللہ بہجت نے یا کسی اور عارف بزرگوار نے دعا کے اندر اس کو شامل کیا. کہا قنوت میں یا دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرو. کیا کہیں؟ ربی انی مغلوب فانتصر یا غیاث المستغیث. یہ جملہ ہے دعا کا. یاد کریں، کوشش کریں، دہرائیں، یاد کریں. رب انی مغلوب فانتصر یا غیاث المستغیث. 5 جملے ہیں، یاد ہو جائے گا. رب انی مغلوب فانتصر یا غیاث المستغیث. 6 الفاظ. رب انی مغلوب فانتصر یا غیاث المستغیث. جب بھی زندگی میں کسی جگہ پہ اپنی قوت جواب دینے لگے، جب بھی کوئی مسئلہ ایسا لگے کہ نہیں یہ تو مجھ سے ہو نہیں رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو حل کر پاؤں گا، ہاتھ اٹھا کے کہے رب انی مغلوب فانتصر، بارے میں مغلوب ہو گیا، تو میری مدد کر. یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اے فریادیوں کے فریاد رس. اثر کرتا ہے، ہر زندگی کے موڑ پہ اثر کرتا ہے. عزیزان محترم،
ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤ، اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو قدرت الہی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اور دوسرے طرف سے کہیں تو تمہارا کوئی مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں اگر تمہاری دعائیں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں ہماری دعاؤں سے پتہ چلے. دعا کی کیفیت اور دعا کے معیار سے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے. وہی جو پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، کنویں کے اندر سے 10 سال کے یوسف کی دعا کو سن کر عرش اعظم کے فرشتوں نے اللہ سے کہا بار الہ، آواز تو بچے کی ہے لیکن دعا سے لگ رہا ہے کوئی نبی ہے. آواز بچے کی ہے، دعا سے لگ رہا ہے کہ نبی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا دعائیں بتاتی ہیں کہ مقام و مرتبہ کیا ہے. دعا کا اسلوب و لہجہ بتا دیتا ہے. لہذا عزیزان محترم، پس اگر دعائیں نہ ہوں تو پھر پروردگار کو، قدرت کو تمہاری پرواہ نہیں. اور وہ جو پہلی حدیث میں نے عرض کی، اگر انسان نیک گمان رکھے گا قدرت الہی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گی. نیک گمان رکھے گا تو جیسے دعا میں نیک گمان کیا ہے، انسان مایوس نہیں ہوگا. مانگا نہیں دیا، مانگتا رہا. کیا خوبصورت جملہ ہے امیر المومنین کا. کسی نے کہا نا مولا دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، کہا دروازہ مت چھوڑنا، دستک دیتے رہے، کیونکہ جو دستک دیتا رہے ایک نہ ایک دن اس پر دروازہ کھل جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مجھے وہ یاد آیا، غالباً وہ کسی کلام کے اندر کا حصہ ہے اور بہت خوبصورت ہے. اس جملے کی ابھی جو میں نے عرض کیا اس کی عکاسی کرتا ہے. اس نے کہا در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. یعنی پڑے رہو گے تو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا دروازہ. مایوس نہیں ہونا ہے. دعا کے قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں، آئندہ مجالس میں عرض کروں گا کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے قبول نہ ہونے کی. وہ وجوہات جو بیان ہوئی ہیں جب ان کو سامنے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے. لہذا عزیزان محترم، قدرت الہی کو اپنے شامل حال کروانا ہے، اللہ کے ہاں کسی مقام و مرتبے کو حاصل کرنا ہے. رستہ لولا دعاؤکم، اگر دعائیں نہیں ہیں تو نہیں کر سکو گے. ما یأبأ بکم رب، قدرت تمہاری پرواہ ہی نہیں کرے گی اگر دعا نہیں کرو گے. مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں پا ہی نہیں سکو گے اگر دعا نہیں کرو گے. لہذا قدم قدم پہ دعا، قدم قدم پہ دعا. گھر سے نکلتے ہوئے انسان دعا کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا کرتا ہے، کام شروع کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، چھینک آنے پہ دعا کرتا ہے، جمائی آنے پہ دعا کرتا ہے. ہر جگہ ہے، شریعت نے رہنمائی کی ہے. اچھا چھینک آنے پہ دعا دو طرفہ ہے. میں نے پڑھا ہے یہ صاحب ایمان کا دوسرے صاحب ایمان پر حقوق میں سے ایک حق کیا ہے، اسے چھینک آئے تو اس کو یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ حق ہے کہ کہے. حتیٰ میں نے پڑھا ہے حدیث میں اگر ایک مومن دریا کے دوسری طرف ہے، میں اس طرف ہوں، دوسرا دریا کی دوسری طرف ہے، اور مجھے یہاں سے نظر آئے کہ اسے چھینک آئی ہے، اس کا میری گردن پہ حق ہے کہ میں اس کو کہوں کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، دعا دے. یہ جو شریعت نے جو تہذیب جو کلچر مجھے اور آپ کو سکھایا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، چھینک آنے میں مختلف بہانوں پہ ایک دوسرے کو دعا دینا، یہ دلوں کے کینے دور کر دیتا ہے. ایک دوسرے یہ معاشرے سے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کینہ، نفرت، کوئی ناراضگی، اس طرح کی چیزیں دور ہو جاتی. لہذا اذان محترم، قل ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو تم پروردگار کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو پس پروردگار ہمیں دعا کے ذریعے سے قرب الہی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اذان محترم، آج 3 محرم اور میں 3 محرم کو امام حسین کے سفیر حضرت مسلم کا تذکرہ کرتا ہوں. ایک حدیث اس سال نظروں میں آئی کہ عقیل، مسلم کے والد امیر المومنین کے بھائی عقیل بیٹھے ہوئے تھے اور جگہ ایک دوسری طرف اللہ کے نبی اور مولا علی بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی نے امیر المومنین سے کہا، یا علی، تمہیں پتا ہے کہ میں عقیل سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ امیر المومنین نے اس حدیث کو نقل کیا. علی، تجھے معلوم ہے کہ میں عقیل سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کہا 2 وجوہات کی وجہ سے. 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. کہا یا علی، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ابو طالب کو عقیل سے محبت تھی. میرے چچا کو، حضرت ابو طالب کو عقیل سے محبت تھی، اس لیے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. کہا علی، دوسری وجہ یہ ہے عقیل سے محبت کرنے کی کہ عقیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیرے بیٹے کی محبت میں قربان ہو جائے گا. یعنی حسین کی محبت میں عقیل کا بیٹا قربان ہو. یعنی مسلم کی پیشگوئی نبی نے کی ہوئی تھی. اور مسلم یقین کریں مقام و مرتبے میں بہت بالا ہے. کوفہ جیسا مشکل معرکہ اور امام حسین نے انتخاب کیا مسلم کا. اور جو امام حسین نے خط میں مسلم کے بارے میں جو 2 باتیں بیان کی، اہل کوفہ کو کہا، اے اہل کوفہ، میں تمہارے درمیان اپنے بھائی اور اپنے معتمد خاص کو بھیج رہا ہوں، یعنی جس پہ میرا اعتماد زیادہ ہے اس کو بھیج رہا ہوں. بس مسلم کوفہ میں ہم جب مسلم کے مصائب کو دیکھیں تو کچھ مصیبتیں مسلم کو امام حسین کا شبیہ بنا دیتی. ایک شباہت دونوں میں جو ہے وہ یہ کہ جنگ تنہا لڑی ہے دونوں. امام حسین نے بھی جب جنگ کی تو تنہا تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں بچا تھا. مسلم نے بھی جب جنگ کی ہے کوفہ میں تو تنہا لڑا ہے. کل مقتل میں ایک جملہ دیکھا، واقعی حسین کا عاشق تھا مسلم، عشق حسین. مقتل میں جملہ دیکھا کہ جس وقت پہلا تیر مسلم کو لگا تو فتبسم لکھا ہے، مسلم مسکرائے جب تیر لگا تو. اساتذہ کہتے ہیں یہ مسکراہٹ گویا اس بات کا اعلان تھا مسلم کی خوشی کا کہ عشق حسین کا پہلا تیر مسلم نے کھایا ہے. یہ تحریک کربلا کے پہلے شہید ہیں، کوفہ میں شہید ہوئے، پہلا شہید تحریک کربلا کا. آزادارہ نے مولا جنگ لڑی. میں مختصر کر رہا ہوں، بس چند جملے عرض کر رہا ہوں. گلیوں، کوفہ کی گلیوں کے اندر مسلم لڑے، لڑتے گئے یہاں تک کہ پورا بدن خون آلود ہو چکا تھا مسلم کا، اس قدر زخم لگ چکے. ابن زیاد سے، محمد ابن اشعث سے لعین بار بار مدد مانگ رہا تھا. ہر مرتبہ ابن زیاد 100 یا 300 سپاہی بھجوا رہا تھا. گلیوں میں لڑائی ہوگی. چوتھی 5ویں مرتبہ جب ابن زیاد سے اس نے مدد مانگی تو آنے والے کو کہا کہ ایک آدمی کو گھیرنے کے لیے، ایک آدمی کو مارنے کے لیے 500 سے اوپر بندے لے جا چکے ہو. اس آنے والے نے ابن زیاد کو کہا میں نے گلی میں لڑتا ہوا دیکھا ہے. کہا تم جسے ایک آدمی کہہ رہے ہو وہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے.
کہا اس نے اس وقت کوفہ کی گلیوں کو تمہارے سپاہیوں کا قبرستان بنا دیا ہے، زخم پر زخم، لیکن مسلم ڈٹے ہوئے۔ عزاداران مولا، کچھ قربانیاں بہادروں کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو تصور میں نہیں آ سکتے۔ مسلم میدان رزم کا بہادر ہے۔ جب محمد ابن اشعث نے دیکھا کہ مسلم کسی بھی طرح تلوار نہیں چھوڑے اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی، اس نے آواز دی، مسلم اگر تلوار ڈال دو تو امان دیتا ہوں، یعنی زندہ رکھیں گے۔ جب سنا امان دے رہے ہیں تو مسلم نے تلوار رکھ دی۔ تاریخ حیران تھی اس مرحلے پہ کہ اس نے ایسے شہسوار نے تلوار رکھ دی۔ یقین کریں ایک بہادر کے لیے، میدان رزم کے پہلوان کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے، تلوار رکھنا مشکل کام ہے۔ اب تاریخ حیران تھی کہ کیوں اس بہادر نے تلوار رکھ دی، لیکن کچھ دیر کے بعد ابن زیاد کے دربار میں سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اس نے تلوار رکھی، کیونکہ تھوڑی دیر کی زندگی مسلم کو چاہیے تھی۔ ابن زیاد کے دربار میں جب اس لعین نے کہا کہ یہ امان تو دھوکے کی امان تھی، مسلم نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تمہاری امان میں کوئی شرف نہیں ہے، لیکن میں نے یہ امان صرف اس لیے قبول کی ہے کہ میں وصیت کر سکوں۔ کہا یہاں کوئی ہے جو میری وصیت کو سن سکے؟ بعض روایت میں عمر سعد اور بعض میں یہی محمد ابن اشعث جس نے امان کا وعدہ کیا۔ محمد ابن اشعث کو کہا میری 3 وصیتیں ہیں، ان پہ عمل کرنا۔ کہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ یہ مجھے قتل کرے گا، شہید کرے گا، میرے جنازے کو دفنا دینا، کہیں یہ میرے جنازے کو کوفہ کے دروازے پہ نہ لٹکا دے۔ عجیب تھا یہ جملہ، جانتے ہیں کیوں؟ بہت سخت جملہ تھا۔ غالباً آگے حسین انصاریان نے یا کسی اور عالم دین نے مسائل مسلم میں پڑھا کہ مسلم چاہتا تھا کہ میرے جنازے کو دروازے کوفہ پہ نہ لٹکایا جائے، کیونکہ شاید مسلم نے یہ سنا ہوا تھا کہ اس کوفہ میں علی کی بیٹیاں اسیر کر کے لائے جائیں گی۔ کہا میری دوسری وصیت یہ ہے، یہ میری زرہ بیچ دینا، میں کوفہ میں کچھ مقروض ہوں، میرا قرض ادا کر دینا۔ پھر کہا تیسری وصیت، کہا اے محمد ابن اشعث اگر پہلی 2 پہ عمل نہ بھی کر سکو تو مسئلہ نہیں، لیکن میری تیسری وصیت کو فراموش نہ کرنا۔ کیا ہے تیسری وصیت؟ کہا میں نے مولا حسین کو لکھ دیا تھا کہ کوفہ والے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ تشریف لائیں۔ میں نے کہا تھا عجل قدومنا، مولا جلدی آئیں، لیکن اب میری طرف سے لکھ دینا کہ مولا کوفہ نہ آئیں، یہ کوفہ اب آپ کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابن اشعث نے کہا اے مسلم، تم خود بھی شہسوار ہو، بہادر ہو، حسین بھی تو علی کا بیٹا ہے، کیوں مشکلات میں آنے سے روک رہے ہو؟ کہا اگر صرف میرے مولا ہوتے، اگر صرف بنی ہاشم کے جوان ہوتے تو منع نہ کرتا، لیکن میرے مولا کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آ رہی ہے، اب یہ کوفہ اس قابل نہیں رہا ہے کہ مخدرات عصمت یہاں پر آئے۔ عزاداران مولا، دار الامارہ کی سب سے بلند جگہ پہ مسلم کو لے گئے، اور مسلم نے وہاں سے قبلہ رخ ہو کے مولا حسین کو سلام کیا، یا مولا یا علیک منی سلام۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین نے اپنی سواری پر کھڑے، سواری پر چلتے ہوئے کسی مقام پر 3 مرتبہ کسی کے سلام کا جواب دیا ہے، علیک السلام یا اخی، علیک السلام یا وصی۔ عجیب انداز میں مولا حسین نے 3 مرتبہ سلام کا جواب دیا۔ ساتھ بیٹھنے والوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آگے پیچھے دیکھا کوئی سلام کسی نے نہیں کیا، نہیں معلوم سید الشہداء نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے۔ انہیں اپنی بات کا جواب مقام ذو حسن پہ ملا۔ جس وقت ذو حسن کے مقام پر تھے تو وہاں پر مسلم کی شہادت کی خبر آئی، مولا حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر سنائی۔ عجیب دردناک خبر تھی، سنانے والے نے جو سنائی، جانتے کیا بتایا؟ کہا اے مولا، آپ کے سفیر مسلم کو
اور ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جس وقت میں کوفہ سے نکل رہا تھا ان کے جنازوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفہ کے گلیوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے جنازوں کی توہین کی جا رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس دو جملے امام کے سفیر کے مصائب کے۔ رسم دنیا ہے عزاداروں، اگر مردوں کو اس طرح کی شہادت کی، موت کی خبر دی جاتی ہے تو خواتین کو یہ خبر سنانے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی انداز اختیار کیا جاتا ہے تاکہ ایک دم دھچکا نہ لگے، کوئی حوصلہ سہارا دے کر ایسی خبر دی جاتی ہے۔ پس مولا حسین اپنے خیمے سے اٹھ کر جناب زینب کے خیمے میں آ گئے۔ اب بھائی کو اپنے خیمے میں آتا دیکھا۔ عجیب ہے یہ انداز، یاد رکھیں جب نبی کو اپنے بدن میں کسی کمزوری کا احساس ہوتا تھا تو جناب زہرا کے گھر آیا کرتے تھے، حسین کو جب کسی کمزوری کا احساس ہوتا تھا تو زینب کے خیمے میں جاتے تھے۔ مسلم کی شہادت کی خبر سنی، بی بی زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ جناب زینب نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، کہا بھائی کوئی بری خبر ہے؟ کہا بہن مسلم کو کوفہ میں شہید کیا گیا۔ علی کی بیٹی نے گریہ کیا۔ مولا نے کہا بہن خود کو سنبھالو، میں نے یہ خبر مسلم کی زوجہ کو جناب رقیہ کو بتانا ہے، رقیہ بھی بہن ہے مولا کی، بہن کو خبر دینا ہے کہ اس کا شوہر شہید ہو چکا ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ کہا جناب ثانیہ زہرا سے جا کر بہن رقیہ کو بلائیے۔ جب بی بی جانے لگی تو کہا مسلم کی چھوٹی بیٹی کو بھی ساتھ بلا لیجیے۔ جناب رقیہ آئی اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی لے کر۔ میں نے عرض کیا نا، جب مرد خواتین کو خبر سناتے ہیں بری خبر، ذرا انداز کے ساتھ، ذرا کسی ایک اندر ڈائریکٹ نہیں سنائیں گے، کسی طریقے سے بتائیں گے تاکہ دھچکا نہ لگے۔ جب جناب رقیہ داخل ہوئی تو مولا حسین نے مسلم کی بچی کو بلایا۔ مسلم کی بیٹی قریب آئی تو اپنی گود میں بٹھایا، کبھی بیٹی کے بانجی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی دونوں ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ جناب رقیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر کہا بھیا میرے بچوں سے محبت میں پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی آپ کی طرف سے، لیکن آج آپ کا انداز وہ ہے کہ جو آپ یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بس مولا حسین نے کہا مسلم کی بیٹی سے کہ اے میری بانجی تم مجھے اپنا سرپرست سمجھنا، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا میں ہوں، کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عزاداروں مسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اب عجیب انداز ہے حسین کے قافلے میں، کیونکہ مسلم کی چھوٹی بیٹی قافلے میں ہے، مسلم کی یتیمہ ہے، اب ہر کوئی اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ کھانا کھلانے میں سب سے پہلے اسے کھانا کھلاتے ہیں، اس کو پانی پلانے میں سب خیال کرتے ہیں، جو بھی رشتہ دار دیکھتا ہے اٹھا کے گود میں لیتا ہے۔ 4 سال کی سکینہ جب یہ مناظر دیکھ رہی ہے کچھ دن میں تو آ کر سوال کیا بابا سے، بابا جان جناب مسلم چچا کی بیٹی کو سب بہت پیار کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا سکینہ، گود میں بٹھا کے سمجھایا سکینہ چچا مسلم شہید ہو گئے، عاتقہ یتیم ہو گئی ہے، یتیموں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تاکہ ان کا غم کچھ کم ہو۔ عزاداران مولا، اب بچی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن جب عصر عاشوراء حسین کی شہادت کا اعلان ہوتا ہے، حسین کی یتیمہ کو جب تازیانہ لگا، مقتل کی طرف منہ کر کے کہا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔